مصیبت میں آرام کی تلاش مصیبت کو ترقی دیتی ہے۔ دولت کے بھوکے کو کبھی حقیقی راحت نہیں ملتی۔ بہت سے نقصانات انسان کو اس وجہ سے پہنچتے ہیں کہ وہ لوگوں سے مشورہ نہیں لیتا۔ ایسے فائدے سے بچ جو دوسرے کا نقصان کرے۔ جس کو ماں باپ ادب نہیں سکھاتے اس کو زمانہ ادب سکھاتا ہے۔ جس نے مخلوق سے مانگا وہ خالق کے دروازے سے اندھا ہے۔ شکایت کا ترک کرنا صبر ہے۔ کسی سے بدلہ لینے میں جلدی نہ کرو اور کسی کے ساتھ نیکی کرنے میں تاخیر نہ کرو۔ نماز روزہ اچھی چیز ہے لیکن غرور اور حسد دل سے دور کرنا ان کو زیادہ اچھا بنا دیتا ہے۔ گناہ کے بعد ندامت بھی توبہ کی شاخ ہے۔ نیکی تو اس خوشبو کی مانند ہے نیت کے پھول سے پھوٹتی ہے۔ جتنی نیت صاف ہوگی اتنا ہی پھول خوشبودار ہوگا۔ کبھی کبھی خاموش رہنا بہتر ہوتا ہے ورنہ اس زمانے کے لوگ برا بننے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ باپ فکر اولاد میں خود کو نہیں سونے دیتا۔ باپ سر پر ہو تو بچوں کو نہیں رونے دیتا۔ بیچ کر اپنا لہو لا کے دوا دیتا ہے۔ ہار جاتا ہے وہ اولاد کو جتوا دیتا ہے۔ تو نے تنکے سمجھ کے پھونک دیا میری دنیا تھی آشیانے میں۔ اپنی زندگی کو اس درخت کی طرح بناؤ جو تنہا کھڑے ہو کر سورج کی تپش برداشت کرتا ہے لیکن اپنے دامن میں آنے والے کو سکون بخشتا ہے۔ بہترین زندگی گزارنے کے لیے یہ تسلیم کر لینا ضروری ہے کہ ہر کسی کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا۔ مجھے فرصت ہی کہاں کہ موسم سہانا دیکھوں، میں اپنے موبائل سے نکلوں تو زمانہ دیکھوں۔ وقت کی تیز رفتاری سکھاتی ہے، بتاتی ہے، دکھاتی ہے، منزل بھی، مسافر بھی، اپنے بھی اور پرائے بھی۔ یا اللہ بس اپنی محبت میں مبتلا کر دے، آمین۔ رویے کو تبدیل کر دینا بہترین معذرت ہے۔ اپنے ذہنی سکون کے لیے 3 چیزیں مختصر رکھے: الفاظ، توقعات اور لوگ۔ مکافات عمل کی چکی چلتی بہت آہستہ ہے مگر پیستی بہت باریک ہے۔ دنیا کی ہر چیز انسان کی خدمت کر رہی ہے۔ اگر کوئی انسان کو تکلیف دے رہا ہے تو وہ انسان ہی ہے۔ احساس کیا ہے؟ دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا۔ ہم اپنی غلطیوں سے زیادہ اپنی شرافت کی قیمت ادا کرتے ہیں۔ کیسا ہے آج کا انسان؟ اللہ سے اپنے پردے کی توقع رکھ کر پھر دوسروں کے عیبوں کا نام سر عام لیتا ہے۔ اے میرے اللہ مجھے ہمیشہ ایسی عزت اور ایسی خوشی سے بچا جو تیری نافرمانی اور تجھے ناراض کرنے سے حاصل ہو، آمین۔ خوشی وہ واحد خوبصورت چیز ہے جو ہمارے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ چلتا رہوں چپ چاپ تو گھاک نہیں آتے، آواز لگاتا ہوں تو قیمت نہیں رہتی۔ آپ کی بے چینی کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے بے سکون ہے۔ اگر آپ مسلمان ہو کر بھی معاشرے کے لیے اچھے نہیں ہیں تو پھر آپ نے اسلام سے کچھ نہیں سیکھا۔ زندگی کی کتاب کے سب سے قیمتی صفحے والدین ہیں۔ باپ کا سایہ سر پر ہو تو اولاد بادشاہ ہوتی ہے۔ جب تم کسی سے تعلق بناؤ تو یہ یاد رکھنا، اگر تم تعلق کی کتاب میں پہلے صفحے پر لفظ احساس، ایمانداری اور برداشت کی تحریر نہیں کرو گے تو پھر آخری صفحے پر جدائی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ اگر آپ نظر انداز کرنے کے عادی نہیں تو آپ بہت کچھ کھوئیں گے۔ سب سے پہلے اپنا سکون۔
انسان مضبوط اتنا ہے کہ پہاڑوں کا سینہ چیر دے، اور کمزور اتنا ہے کہ لفظوں اور لہجوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ شیطان ہماری جان کا نہیں بلکہ ہمارے ایمان کا دشمن ہے۔ وہ ہماری دنیا نہیں بلکہ ہماری آخرت لینا چاہتا ہے۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے۔ ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ باپ کی اکثر باتیں خود باپ بننے کے بعد ہی سمجھ آتی ہے۔ ہر شخص لڑ رہا ہے اپنی جنگ، ہر خاموشی انا نہیں ہوتی۔ زندگی کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے، جنگ کسی اپنے سے ہو تو ہار جانا چاہیے۔ اداسی بہت بھوکی ہوتی ہے، انسان کی مسکراہٹ کو کھا جاتی ہے۔ لوگوں کو معاف کر کے جو جیت ہوگی وہ انتقام سے ممکن ہی نہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر اجتماعی معافی کا اعلان اس کی بہترین مثال ہے۔ ہر غلطی پر پردہ صرف اللہ رب العزت کی ذات پاک ہی ڈالتی ہے۔ سہارا جب نہیں ہوتا بزرگوں کا تو بچہ بھی شکم کی خاطر پڑھائی چھوڑ دیتا ہے۔ کچھ باتیں سن کر لگتا ہے ہر بات کو سننا ضروری نہیں، کچھ باتیں کہہ کر لگتا ہے چپ رہتے تو اچھا تھا، کچھ باتیں سہ کر لگتا ہے کچھ کہہ دیتے تو اچھا تھا۔ کسی کا سکون چھین لینے کا کفارہ محض عبادت کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ گناہ ایک تاریکی ہے اور اس کا چراغ توبہ ہے۔ اگر میں آپ کو اندھیرے میں ساتھ نہیں پا سکتا تو مجھے روشنی میں آپ کی کیا ضرورت ہے؟ کسی کو اذیت دینے کے بعد بہتر ہوگا کہ تم بھی اپنی باری کا انتظار کرو۔ نئی بنیادیں وہی لوگ رکھ سکتے ہیں جو اس بات سے اچھی طرح واقف ہو کہ پرانی بنیادیں کیوں بیٹھ گئی تھی۔ غلط صحیح کا فیصلہ رب پر چھوڑ دو، تم انسان ہو، انسانیت پہ زور دو۔ قریب ان کے رہو جو تم سے دور نہ رہ سکے۔ اے اللہ، بہت اچھا لگتا ہے بس تجھ سے ہی مانگنا، کبھی بھی کسی کا محتاج نہ ہونے دینا۔ آمین ثم آمین۔